بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بلقیس بانو ہے۔ میرا تعلق شہر سے بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ یہاں پر زندگی گزارنے والے سبھی لوگوں کی زندگی بہت سادہ اور پرسکون ہوتی ہے۔ لوگ سکون کی تلاش میں یہاں آتے تھے، لیکن یہاں پر ایک ایسی کہانی سننے کو ملتی تھی جسے لوگ بھول نہیں پائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کچھ لینا دینا اور کچھ واسطہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا تھا کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی ہوتا ہے کہ وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ ہمارے گاؤں سے بھی ایک ایسا ہی واقعہ جڑا ہوا تھا جو کہ اس وقت کے لوگوں کو ہی معلوم تھا کہ آخر اس میں کتنی سچائی ہے، اور پھر اس گاؤں کو آج بھی اس واقعے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسی واقعے کو سن کر اس گاؤں میں آیا کرتے تھے، انہی چیزوں کو اور انہی جگہ کو دیکھنے کے لیے جو اس واقعے سے جڑی ہوئی تھی، اور یہاں آ کر لوگوں سے اس کی سچائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کیا صرف وہ ایک کہانی تھی یا پھر حقیقت سے بھی اس کا کچھ تعلق تھا؟ کبھی کبھار بہت ساری کہانیاں اور بہت ساری داستان اپنے ساتھ ایک بہت سارے راز چھوڑ کر جاتے ہیں، اور ان رازوں پر سے کوئی چاہ کر بھی پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کہانی کو لے کر بھی لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوالات تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے اپنے طریقے سے بیان کیا تھا، کچھ لوگوں نے اس میں اپنے طریقے کی باتیں ڈال دی تھی، اور لوگوں میں اس چیز کو لے کر ایک خوفناک قصے کہانی بنا کر پیش کیا تھا۔ لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی انسان اس کی اصل حقیقت کسی کو بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، یا پھر کسی کو اس کی اصل حقیقت معلوم ہی نہیں۔ اس میں بہت سارے واقعات اور بہت سارے راز ایسے تھے جو شاید کسی کو معلوم نہیں تھے اور نہ ہی کبھی ہو سکتے تھے، مگر میں ان لوگوں میں سے ایک ایسی انسان تھی جو اس کہانی کے کردار سے اور اس کی ایک ایک بات سے اچھی طرح واقف تھی۔ پہلے تو میں نے بہت سالوں تک اس راز کو اپنے دل میں دفن کر کے رکھا تھا، اور اس کہانی کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا جیسے لوگ سمجھتے تھے یا پھر جیسا لوگ کہتے تھے۔ میں نے کبھی بھی لوگوں کو اس کی اصلیت بتانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اب جب کافی سال گزرنے کے بعد مجھے ضرورت محسوس ہونے لگی تھی، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کہانی کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے رکھا جائے۔ یہ محبت کی ایک ایسی کہانی تھی کہ جس پر یقین کرنا ہر انسان کے لیے مشکل ہوگا، اور بہت سارے لوگ اسی محبت کی باتیں سن کر یہاں تک چلے آتے تھے۔ محبت کرنے والے وہ لوگ تو یہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ہی لوگ اس چیز سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ جب محبت کی کہانیاں یا ایسی کوئی بھی پراسرار کہانیاں سنتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش ہم اس وقت کے لوگوں سے مل چکے ہوتے، لیکن جب ان سے ملنا ممکن نہیں ہوتا تو ہم ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ہی اپنے تجسس کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ اسی محبت کی داستان کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس کہانی کو بعض لوگوں نے کچھ اپنے الفاظ ڈھال کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا تھا، اس کا آغاز کیسے ہوا تھا، یہ تو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لوگ تو بس اتنا جانتے تھے کہ اس جگہ سے، اس گاؤں سے ایک ایسی کہانی جڑی ہوئی ہے جو کہ محبت کی کہانی تھی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا، اور کچھ کا کہنا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں۔ مگر کیونکہ میں نے ان سارے واقعات کو، اس کہانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اسی لیے مجھے اس کے آغاز کا بھی علم تھا، اس کے انجام سے بھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ اسی لیے میں آج وہی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ بات آج سے کوئی 40 سال پرانی ہے، جب اس گاؤں میں لوگ زیادہ آباد نہیں تھے۔ کچھ گھر ہوتے تھے، وہ بھی کافی فاصلے پر بنے ہوتے تھے، اور آج سے 40 سال پہلے لوگوں کی زندگی ویسے ہی بہت سادہ ہوا کرتی تھی۔ ضرورت کی چند چیزیں گھر میں موجود ہوتی تھیں، اس کے علاوہ نہ تو کبھی کسی نے زیادہ چیزوں کی خواہش کی تھی اور نہ ہی کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یہاں کے رہنے والے سبھی لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور پیار محبت کا رشتہ ان لوگوں میں قائم تھا۔ ہم لوگوں کا تعلق شہر سے تھا، لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ میرے بابا کو شہر چھوڑنا پڑا۔ وہاں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، میرے ابا بیمار رہتے تھے، کام ان کے پاس تھا نہیں۔ ایسے میں انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ہمیں شہر چھوڑ کر کسی گاؤں میں جا کر بسیرا کر لینا چاہیے۔ شہر میں جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کا کرایہ بہت زیادہ تو نہیں تھا، لیکن
وہ بھی دینے کے لیے ابا کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں وہ چاہتے تھے کہ ہمارا گھر ہوتا، پھر چاہے وہ کسی گاؤں میں ہی کیوں نہ ہوتا۔ اسی لیے ہم لوگ شہر کی زندگی اور دونوں کو چھوڑ کر گاؤں میں آ کر رہ رہے تھے۔ یہاں پر جتنی بھی زمین تھی کسی کی ذاتی نہیں تھی، لوگ ایسے ہی اپنے گھر بنا کر بیٹھ جاتے تھے، اور جو زمین پر جس جگہ پر اپنا گھر بنا لیتا تھا وہ جگہ اس کی ہو جاتی تھی۔ میرے ابو نے بھی یہاں زمین کے بہت سارے حصے پر ایک طرح سے یہ کہہ کر کے قبضہ کیا تھا، یہ آج سے ہمارا گھر ہے۔ اب پھر اس کے علاوہ کچھ زمینیں بھی میرے ابا نے لے لی تھیں۔ ان میں ابا نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے تھے۔ آس پاس کے لوگوں سے بھی اچھی جان پہچان ہونے لگی تھی، اور سب کے گھر آنا جانا ہونے لگا۔ اس وقت میری عمر تقریباً کوئی 15 سال تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی چیزوں کا اچھی طرح سے معلوم تھا۔ اسی گاؤں کے آخری کونے میں ایک گھر موجود تھا، لیکن گاؤں کے زیادہ تر لوگ اس گھر کی طرف نہیں جاتے تھے۔ جب بھی میں کسی سے پوچھتی تو کوئی یہ کہہ دیتا کہ وہ گھر خالی ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا، اور کبھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ وہاں پر صرف ماں بیٹی دونوں ہی رہتی ہیں، اسی لیے کوئی ان کے گھر نہیں جاتا، کیونکہ وہ اپنے گھر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ میں اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتی تھی تو وہ گھر ہمارے گھر کی چھت سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس گھر کے صحن میں کسی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن رات کے وقت گھر کے ایک کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس گھر میں کوئی موجود ہے۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں اس گھر کے اندر جا کر دیکھوں کہ اس میں کون رہتا ہے، لیکن اماں نے کبھی مجھے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھیں۔ یہ کہتی تھیں کہ انہیں وہ جگہ عجیب لگتی ہے، اور ویسے بھی ان کے پاس ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اماں مجھے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، یہ میں کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں تھی، اور جب ماں کے ساتھ جاتی تھی تو ان کے ساتھ گھر واپس آ جاتی۔ مگر روزانہ رات کو گھر کی چھت سے میں اس گھر کو ضرور دیکھتی تھی، اور جانے کیوں میرا شدت سے جی چاہتا تھا کہ میں کسی دن اس گھر کے اندر جاؤں۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا ہے، لیکن اس 1 مہینے میں آج تک میں نے نہ تو اس گھر سے کسی کو نکلتے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا، اور کوئی اس گھر میں موجود تھا تو کبھی وہ نظر آنا چاہیے تھا۔ لیکن پچھلے 1 مہینے سے میں چھت پہ جاتی تھی، مجھے تو اس سے بھی کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے بھی اس بات پر یقین کر لیا کہ ہو سکتا ہے اس گھر میں کوئی موجود نہ ہو، لیکن رات کو اس گھر میں سے روشنی نکلتی تھی، وہ مجھے بہت حیران کرتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں وہاں پر بیٹھی پوری رات اس گھر کو دیکھتی رہوں۔ مجھے اس میں سے ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرا کچھ بہت قیمتی اس گھر میں موجود ہے۔ جانے کیوں میں وہاں پر بیٹھ کر کئی کئی گھنٹے اس روشنی کو دیکھتی رہتی اور کسی کے نظر آنے کا انتظار کرتی، لیکن مجھے وہاں پر کبھی بھی کوئی نظر نہیں آیا، اور پھر دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس رات میں چھت پر نہیں گئی تھی۔ اس دن مجھے ہلکا سا بخار تھا، جس کی وجہ سے اماں نے مجھے چھت پر جانے سے منع کر دیا اور دوائی دے کر مجھے سلا دیا۔ میں نیند میں تھی جب اچانک سے میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنے خواب میں ایک گھر دیکھا تھا، اور اس گھر میں کوئی موجود تھا، کوئی بہت ہی خوبصورت نوجوان جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اس میں موجود تھا، اور میری چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھ گئی تھی اور چھت پر پہنچ گئی تھی، مگر جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا ویسا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے جیسے ہی میں نیچے آ کر سونے کے لیے لیٹ جاتی تو وہی خواب مجھے دوبارہ سے دکھائی دیتا۔ وہ خواب مجھے روز آنے لگا تھا۔ اس خواب میں ایک نوجوان سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے موجود ہوتا تھا، جو دیکھنے میں بے حد حسین تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی اس سے ملی تھی۔ نہ وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی تھا اور نہ ہی محلے داروں میں سے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ میں اپنے خواب کو لے کر ہر وقت سوچتی رہتی تھی۔ ساتھ والے گھر میں رہنے والی فہمیدہ میری اچھی دوست ہو گئی تھی۔ میں اسے چھوٹی سے چھوٹی بات اسے بتایا کرتی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے اس سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ میرے خواب کا سن کر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس خواب کا آنا چلو میرا وہم سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہر روز اس خواب کا آنا، اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔
میں نے یہی پوچھا تھا کہ آخر اس کی وجہ کس سے معلوم کروائی جائے، کیونکہ میرے نزدیک ایسا کوئی بھی انسان نہیں تھا جس سے میں اس خواب کی تعبیر پوچھ سکتی۔ مجھے فہمیدہ نے یہی کہا تھا کہ ایک محلے کی مسجد کا امام ہے، وہ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کافی علم رکھنے والے انسان ہیں اور بہت ساری عورتیں، بہت سارے لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں۔ میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ اماں سے میں نے یہی کہا تھا کہ مسجد میں کچھ کام ہے، اسی لیے جا رہی ہوں۔ مجھے ہمیشہ سے ہی دین کی باتیں جاننے کا بہت شوق تھا۔ ہم جس شہر میں رہتے تھے تو قریبی مسجد میں امام صاحب کے پاس قرآن پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھنے کے بعد میں اس کی ترجمہ اور تفسیر کے لیے ان کے پاس چلی جاتی تھی، اور یہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اماں نے مجھے جانے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ اور پھر اگلے دن اماں سے اجازت لے کر میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ اماں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اگلے دن میں فہمیدہ کے ساتھ مسجد چلی گئی۔ وہاں پر عورتوں کے بیٹھنے کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی تھی۔ میں نے وہاں جا کر امام صاحب کو اپنا خواب سنایا تو میرا خواب سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر اچانک سے انہوں نے یہ کہا، میرے ساتھ جو بھی لڑکی آئی ہے میں اسے اس کمرے سے باہر بھیج دوں، اس کے باہر جانے کے بعد ہی وہ مجھے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً فہمیدہ کو باہر جانے کے لیے کہا۔ اس وقت کمرے میں میرے اور امام صاحب کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن نہ تو امام صاحب میرا چہرہ دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی میں ان کا چہرہ دیکھ سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں ایک سفید کلر کا پردہ تھا۔ امام صاحب پردے کی دوسری طرف موجود تھے۔ جب بھی وہ عورتوں سے کسی معاملے پر بات کرتے تھے اسی طرح بیچ میں پردہ ہوتا تھا، تبھی وہ ان سے سوال کرتی تھیں اور وہ جواب دے دیا کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے اکیلے میں کسی خاتون سے بات نہیں کی تھی، اور یہی مجھے فہمیدہ نے ہی بتایا تھا۔ میں یہاں پر انہیں دیکھنے تو آئی نہیں تھی، میں صرف اور صرف اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئی تھی۔ صرف فہمیدہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میرے ساتھ جو بھی آیا تھا میں نے اسے یہاں سے بھیج دیا ہے، اب وہ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تب ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اس طرح نہیں بتا سکتے۔ اگر مجھے اپنے خواب کی حقیقت جاننی ہے تو مجھے رات کو درگاہ پر جانا ہوگا، وہیں پر مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں رکے نہیں اور وہاں سے چلے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں درگاہ پر اکیلی کیسے جا سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میں گھر واپس آ گئی تھی، جبکہ وہ پورے راستے مجھ سے یہی پوچھتی رہی کہ انہوں نے کیا کہا۔ تب میں نے فہمیدہ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے مجھے رات کو درگاہ پر جانے کا کہا، اور یہی کہا ہے کہ میں اکیلی جاؤں، کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤں۔ میری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں سوچ لوں مجھے کیا کرنا ہے اس بارے میں۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہے۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اسی سوچ میں تھی کہ مجھے جواب جاننے کے لیے وہاں جانا چاہیے یا نہیں، اور وہ گھر جو میرے خواب میں آتا تھا وہ گھر کس کا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس گھر کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، لیکن آس پاس کے لوگوں سے یہی معلوم ہوا تھا کہ یہ گھر بہت سالوں سے بند ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ لیکن میں نے اپنے خواب میں یہاں پر کسی خوبصورت نوجوان کو دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی اور پریشانی بھی، اس قسم کا خواب مجھے کیوں آ رہا تھا؟ آخر میرا ان ساری چیزوں سے کیا لینا دینا تھا؟ اس دن کے بعد میں نے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا اور پھر چھت پر بھی میں نے جانا چھوڑ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس گھر کو مسلسل دیکھتے رہنے کی وجہ سے مجھے اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اکیلے درگاہ پر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ درگاہ یہاں سے دور تھی۔ وہ درگاہ گاؤں کے پرانے قبرستان کے پیچھے تھی، اور پرانا قبرستان گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ آس پاس خالی علاقہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، اور پھر رات کو ایسی ویران جگہ پر میں اکیلے کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہی سوچا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ سے اپنے گھر کے کام میں لگ گئی، لیکن اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے گھر میں کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہے۔ میرے کمرے میں چیزیں ادھر سے ادھر خود بخود ہونے لگی تھیں، اور ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ میری اماں میرے کمرے میں آئیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے ایک کام کہا تھا، جبکہ میں حیران تھی کہ اماں نے تو مجھے کوئی کام نہیں کہا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں باورچی خانے میں موجود تھی،
وہ مجھے اپنے لیے چائے کا کہہ رہی تھی اور میں یہاں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ میں تو صبح اٹھنے کے بعد اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، اور باورچی خانے کا تو میں نے صبح سے چکر ہی نہیں لگایا تھا۔ اور ایسے میں میری اماں نے کیسے مجھے چائے بنانے کا کہا تھا؟ اور پھر ایسا ہونے لگا تھا کہ میری اماں مجھ سے آ کر کہا کرتی تھی کہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کوئی کام کہا تھا، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے وہاں دیکھا تھا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں تو اپنے کمرے میں ہوتی تھی، اور جو کام اماں کہتی تھی وہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتے تھے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اس دن مجھے امام صاحب کی بات یاد آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تو مجھے درگاہ جانا ہوگا، اور مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے ہی گھر میں کوئی میرے جیسا کوئی اور بھی موجود تھا۔ یہ بات سوچنے اور سننے میں خوفناک لگتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ محسوس کرنے میں اور دیکھنے میں لگتی ہے۔ بات یہاں آ کر ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ایسا ہی ہوا تھا کہ میں رات کو اپنے بستر پر سو رہی تھی، جب اچانک سے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی انجان جگہ پر موجود ہوں۔ جب ادھر ادھر دھیان دیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی درگاہ تھی جہاں پر میں موجود تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ خوبصورت نوجوان میرے سامنے تھا، جو میرے خواب میں آتا تھا، جو مجھے خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ میرے قریب تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جیسے اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑا، تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ تیز بارش کے باعث اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتا گیا۔ لیکن خواب میں بھی اس خوبصورت نوجوان کا اس طرح سے میرا ہاتھ چھوڑ کر دور جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے آواز دے رہی تھی، لیکن وہ دور ہوتا ہوتا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی اور میں بیٹھ گئی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ میرا خواب تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جیسے ہی نظر اوپر کی تو میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا کچھ حقیقت سے بھی تعلق تھا۔ میں نے گھر میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پھر روز رات کو خواب میں میں کسی درگاہ پر موجود ہوتی تھی، اور وہ خوبصورت نوجوان بھی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ کبھی دور سے مجھے دیکھتا تھا تو کبھی پاس آ کر مجھ سے کوئی بات کرتا، اور پھر جو چیز میں وہاں پر دیکھتی تھی، آنکھ کھلنے پر وہی مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتی تھی۔ ایک کنگن بہت ہی خوبصورت تھا، اور وہی خوبصورت کنگن اسی خوبصورت نوجوان نے میرے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنی کلائی کو دیکھا تو وہی کنگن میری کلائی میں موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں اتنی بھی معمولی نہیں تھی کہ نظر انداز کر دیا جاتا۔ اب تو مجھے اپنے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا، اور ایک رات اسی طرح میں خاموشی سے بنا کسی کو بتائے اپنے گھر سے نکلی تھی اور اسی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میں بہت ہمت کر کے یہاں تک آئی تھی۔ راستے میں بہت بار میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہاں سے واپس پلٹ جانا چاہیے، کیونکہ جب میں چلتی تھی تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسا کسی نے پاؤں میں پائل پہنی ہے اور وہ میرے پیچھے پیچھے ہی میرے قدموں کے نشان پر چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ راستے میں بار بار لالٹین خود بخود کبھی جلنے لگتی تو کبھی خود بخود بجھ جاتی تھی۔ اتنا تو میں سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے، لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اپنے راستے پر چلتی رہی۔ آخر کار میں درگاہ پر پہنچ گئی تھی، مگر یہاں پر تو دور دور تک کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب ایک کمرے سے مجھے آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی تھا، ہر کسی کا نام بلا رہا تھا، لیکن وہ نام میرا نہیں تھا۔ کوئی کسی کو فاخرہ کے نام سے بلا رہا تھا۔ آس پاس نظر اڑائی تو وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ جب اچانک سے ایک بوڑھی عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، تو فوراً یہاں سے واپس چلی جاؤ، ورنہ بہت برا ہو جائے گا، بہت بڑا غضب ہو جائے گا۔ عورت بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے دیکھنے سے ہی مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا، اور تھوڑا ہی آگے جا کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں واپس اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ مجھے قبرستان کے بیچ میں سے گزر کر اپنے گھر واپس آنا تھا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے اندر والے راستے سے گزری تو مجھے لگا تھا کہ بہت سارے مرد سفید کفن میں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ پہلے مجھے اپنا وہم لگا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر ایک نظر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، جب سفید لباس میں بہت سارے لوگ میرے پیچھے چل رہے تھے۔
میں نے خوف سے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور آگے کی طرف بھاگنے لگی جب اچانک سے کوئی میرے سامنے آیا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی کیسے نہ پہچانتی، وہ تو وہی لڑکا تھا جو میرے خواب میں آیا کرتا تھا۔ اس نے فوراً سے مجھے اپنے پیچھے کیا۔ اس کے آنے سے وہ سارے مردے وہاں سے غائب ہو گئے تھے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا اور پھر مسجد کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے حجرے میں مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے وہاں ملنے کے لیے ہی آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس مسجد کا امام ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے درگاہ آ رہا تھا، لیکن راستے میں اسے میں مل گئی تھی، تو وہ مجھے وہاں واپس لے کر جانے کے بجائے یہاں لے آیا تھا۔ اسی امام صاحب کا کہنا تھا کہ آج مجھے ساری حقیقت بتائے گا، یہ سارے واقعات میرے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں اور مجھے وہ خواب کیوں آتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خواب نہیں تھے بلکہ وہ حقیقت تھی۔ میں واقعی میں درگاہ پر اس سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں تو اس سے ملنے آج پہلی مرتبہ آئی تھی، اور وہ بوڑھی عورت کون تھی اور مجھے یہ بات کیوں کہہ رہی تھی۔ جب اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے شروع سے لے کر آخر تک پوری بات سمجھا دے گا، لیکن مجھے اس کی بات بہت تحمل سے پرسکون ہو کر سننی ہوگی۔ میں اس کی بات سننے کے لیے تیار تھی اور پھر خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جن زادی سے محبت کرتا ہے اور وہ جن زادی کوئی عام نہیں ہے بلکہ جنات کی شہزادی ہے، لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بات آج سے پہلے بہت سال پرانی ہے، جب اس کے ابا اسی مسجد کے امام ہوا کرتے تھے اور اسی گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے۔ ان کے پاس یہاں پر محلے کی عورتیں، خواتین، لڑکیاں اور لڑکے سبھی لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ اس وقت زیادہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی، لیکن پھر جب ان کے والد صاحب اس مسجد میں امامت کے لیے آئے تو انہوں نے سب کو ہی دینی تعلیم دینی شروع کر دی، وہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھ کر۔ عورتوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے اور ایک لڑکی ان کے پاس ہر روز آیا کرتی تھی۔ اس کے پاس ڈھیروں سوال ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، اسی لیے اس کے ابا بھی اسے بہت توجہ سے پڑھایا کرتے تھے۔ لڑکی کا نام نیلوفر تھا۔ وہ بے جھجک امام صاحب سے ہر بات پوچھتی تھی اور وہ اسے بتایا بھی کرتے تھے۔ پھر ایک دن اسی طرح اس کے سامنے پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی کچھ یوں پوچھ رہی تھی کہ اچانک سے اس کے بیچ میں جو پردہ تھا وہ نیچے گر گیا تھا۔ امام صاحب نے تو نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا تھا۔ نیلوفر بہت ہی غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور امام صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، اور پھر اسی رات نیلوفر ان کے حجرے میں موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان سے محبت کرتی ہے اور آج سے نہیں، اس دن سے کرتی ہے جب وہ پہلے دن یہاں آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر ان کے والد کا کہنا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ بچپن میں ہی ان کا نکاح ان کی خالہ کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا اور اب وہ اسی کے ساتھ نکاح کریں گے جو بچپن سے ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی تھی۔ نیلوفر کا یہ کہنا تھا کہ وہ دوسرا نکاح بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے نکاح کی تو کیوں کریں۔ اور پھر وہ رات اس گاؤں والوں کے لیے قیامت کی رات تھی۔ نیلوفر نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، ان کے والد پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے یہاں ملنے کے لیے بلایا اور ان کے ساتھ برا کیا۔ یہ شاید اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ گاؤں والے اس بات کو سچ مان کر امام کو اس نکاح کے لیے راضی کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں نے امام صاحب سے یہی کہا تھا کہ انہیں اب یہ نکاح کرنا ہوگا ورنہ وہ لوگ انہیں پتھر مار کر یہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ نکاح نہیں کریں گے کیونکہ وہ بے قصور تھے۔ ان کا کہنا تھا انہیں جو بھی سزا دی جائے گی وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس لڑکی سے نکاح نہیں کریں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں انہیں اس گاؤں سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا تھا۔ نیلوفر کا کیا ہوا تھا کچھ معلوم نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے درگاہ پر جا کر بسیرا کر لیا تھا، وہیں پر بیٹھی رہتی تھی اور ہر آنے جانے والے سے یہ کہتی تھی کہ وہ اپنی محبت حاصل کر کے ہی رہے گی۔ جب اپنی محبت میں ناکام ہو چکی تھی تو اس نے جادو کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک بہت طاقتور جادوگرنی بن چکی ہے۔ میرے سامنے جو خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ جنات کی جس شہزادی فاخرہ کو پسند کرتا ہے وہ اسی گاؤں میں اسی جادوگرنی کے پاس قید ہے۔
اس نے اسے جان بوجھ کر قید کیا ہے تاکہ اس کے باپ سے بدلہ لے سکے، اور اس کے باپ سے یہی کہتی ہے کہ وہ ایک ہی صورت میں اسے آزاد کرے گی اگر اس کے ابا اس سے شادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام صاحب جو میرے سامنے موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ فاخرہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی کی تلاش میں اور اسی کی رہائی کی خاطر اس گاؤں میں واپس آئے ہیں، جبکہ وہ جادوگرنی اسے رہا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس کے ابا کی سزا اسے دے رہی ہے، اس کے باپ کو سزا دینے کے لیے یہ سب کر رہی ہے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ جس محبت کی آگ میں وہ ساری زندگی جلتی رہی ہے، محبت کے لیے وہ ترسی ہے، اب وہ ان کے بیٹے کو بھی اسی محبت کی آگ میں جلانا چاہتی ہے۔ شہزادی فاخرہ سے عبداللہ جو کہ مسجد امام تھے، وہ خوبصورت نوجوان جو مجھ سے ملتا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شہزادی فاخرہ سے اس سے ملاقات اسی درگاہ پر پہلی مرتبہ ہوئی تھی جب وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے اس گاؤں میں آیا تھا، کہ ان کے والد نے انہیں یہ کہانی سنائی تھی اور وہ جگہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو ان کا درگاہ پر بھی جانا ہوا تھا جہاں پر ان کی ملاقات جنات کی شہزادی فاخرہ سے ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں انہیں ان سے محبت ہو گئی تھی اور پھر وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں آیا کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ عبداللہ پھر بھی ان سے شادی کے لیے تیار تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک ہوتے، ایک جادوگرنی کو اس بات کا علم ہو گیا اور اس نے فاخرہ کو ان سے دور کر دیا اور اسے اسی گھر میں قید کر دیا جہاں کافی سال پہلے وہ خود رہا کرتی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جو میرے گھر کی چھت سے صاف دکھائی دیتا تھا اور جس کے بارے میں لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ کافی سالوں سے بند ہے۔ وہ گھر اسی جادوگرنی نیلوفر کا گھر ہے اور اسی گھر میں انہوں نے شہزادی فاخرہ کو قید کیا تھا۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ میرے خواب میں کیوں آتا ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ وہ شہزادی فاخرہ میرے روپ میں آ کر عبداللہ سے ملتی تھی، میرا روپ لے کر اس درگاہ پر جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا جسم تو ساری چیزیں محسوس کرتا تھا لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کہیں نہیں گئی، لیکن حقیقت میں اس جگہ موجود ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں مجھے صرف خواب لگتی تھیں اور وہ خواب نہیں تھی بلکہ حقیقت میں وہ سب کچھ ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جن زادی میرا روپ لے کر جاتی تھی، اس لیے میں خود سے وہاں نہیں جاتی تھی۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ وہ صرف اس سے میرے روپ میں تو ملنے آ سکتی ہے لیکن وہ اپنے اصلی روپ میں اسے قید سے باہر نہیں نکال سکتی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ آخر وہ میرا روپ لے کر اس سے ملنے کیوں اور کیسے آتی تھی، جبکہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ یہ بات تو اس کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن فاخرہ کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک میرے روپ میں اس سے ملنے نہیں آ سکتی کیونکہ نیلوفر اسے بہت جلدی ختم کر دے گی۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ وہ جادوگرنی اس کی محبت کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی، صرف اور صرف اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے۔ میں اس کی ساری باتیں سن چکی تھی، مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ شہزادی میرا روپ لے کر عبداللہ سے ملتی تھی۔ ایسے میں میری جان کو بھی خطرہ تھا، اس جادوگرنی کو اس بات کا علم ہو جاتا تو میری جان بھی لے سکتی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر صبح ہونے میں تھوڑی دیر ہی تھی جب میں اپنے گھر واپس آ گئی، یہ سوچ کر کہ بعد میں اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا جو کچھ میں نے سنا تھا، دل میں ایک افسوس ہوا تھا، یہ بات جان کر کہ عبداللہ جنات کی شہزادی فاخرہ کو پسند کرتا ہے اور وہ مجھ سے اسی لیے ملتا ہے کیونکہ شہزادی فاخرہ میرا روپ لے کر اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید میں اسے اچھی لگتی ہوں، اسی لیے تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے خوابوں میں آتا ہے۔ میں نے اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا لیا تھا، لیکن حقیقت کھلنے پر تو وہ کسی اور کا شہزادہ نکلا تھا، اور اس کی شہزادی بھی میں نہیں تھی بلکہ کوئی اور تھی۔ یہ بات مجھے افسردہ کر گئی تھی، لیکن جو حقیقت تھی اسے تو مجھے تسلیم کرنا ہی تھا۔ لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں عبداللہ کو اور فاخرہ کو ملا کر رہوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ محبت ادھوری رہ جاتی ہے تو وہ کتنی تکلیف دیتی ہے، وہ ایک آزمائش بن جاتی ہے، اور میں کبھی بھی عبداللہ کو اس کی محبت سے دور ہونے نہیں دوں گی۔ لیکن مجھے عبداللہ سے محبت ہو گئی تھی، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس جادوگرنی نیلوفر کا مقابلہ میں کروں گی اور عبداللہ کی شہزادی اسے واپس دلوا کر رہوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا
کہ اس بار اس محبت کی کہانی کو میں ادھورا نہیں رہنے دوں گی، مگر ابھی قسمت میں بہت سارے امتحانات باقی تھے۔ آخر میں فیصلہ کس کے حق میں ہونا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میں نے اپنے طور پر اس چیز کا ارادہ کر لیا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب دوبارہ سے مجھے خواب آیا تھا۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک بار مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ جب اس نے مجھے پوری بات بتائی، اس کا کہنا تھا کہ فاخرہ نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ میرا روپ لے کر کیوں آتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کیونکہ میں عبداللہ سے محبت کرتی ہوں، ایسے میں وہ صرف اسی لڑکی کا روپ لے کر عبداللہ سے ملنے کے لیے آ سکتی تھی جو واقعی میں اس سے سچی محبت کرتی ہو، اور میں ایسی پہلی لڑکی تھی جو عبداللہ سے واقعی میں سچی محبت کرتی تھی۔ اسی لیے وہ میرا روپ لے کر اس جادوگرنی کی قید سے کچھ دیر کے لیے باہر آ سکتی تھی۔ عبداللہ کی یہ ساری باتیں سن ہو گئی تھی۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے شہزادی فاخرہ ضرور ملے گی، اور نیلوفر اس معاملے میں کچھ نہیں کر پائے گی۔ میری بات سن کر عبداللہ چپ ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جادوگرنی نیلوفر اسے کچھ ہی عرصے میں ایک ایسی جگہ قید کر دے گی جہاں پر سے اس کو نکال پانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر وہاں قید ہونے کے بعد وہ میرا روپ لے کر بھی عبداللہ سے ملنے نہیں آ سکے گی۔ ایک طرح سے یہ کہنا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو ختم کر دے گی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ کچھ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا کرنے کے لیے تیار تھے۔ کچھ وقت اسی طرح سوچنے کے بعد عبداللہ کا کہنا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کا آخری حل کیا ہے، کس طریقے سے شہزادی فاخرہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اسے نیلوفر کی قید سے رہا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عبداللہ سے پوچھا تھا، لیکن وہ خاموش رہا، اور پھر آخر میں اس نے جواب دیا تھا، ایک ہی طریقہ ہے، اگر تو وہ میرا روپ لے کر اس طرح ہی درگاہ پر آ جائے اور اسی درگاہ پر وہ اس سے نکاح کر لے، تو اس طرح سے نیلوفر کچھ نہیں کر پائے گی اور وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی قربانی مجھے دینی پڑے گی، کیونکہ اگر نیلوفر کو اس بات کا ذرا سا بھی علم ہو گیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گی، یا پھر شہزادی فاخرہ کی طرح مجھے بھی اپنے پاس قید کر لے گی۔ لیکن اس کے علاوہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی محبت پانے کے لیے مجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتا ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور مجھے اس محبت کی وجہ سے کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اس کے نصیب میں جو ہوگا وہی ہوگا، اور اگر فاخرہ اس کے نصیب میں نہیں تھی تو اسے اس بات پہ بھی کوئی شکوہ یا پھر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں گھر واپس آ گئی تھی اور کافی دیر سے اس بارے میں سوچتی رہی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ کیوں نہ محبت میں خود غرض ہو جاؤں اور میں عبداللہ کو منع کر دیتی ہوں، لیکن پھر بعد میں نے یہ سوچا کہ جس انسان سے محبت کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر میں عبداللہ کو اپنا لوں گی تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ خوش نہیں رہے گا، اور نہ ہی میں اس بات سے خوش رہوں گی، کیونکہ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے علم ہوگا کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں۔ اس کی محبت تو شہزادی فاخرہ تھی، ایسے میں کتنی خود غرض ہو کر جی رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ عبداللہ کو اس کی محبت دلوا کر ہی رہوں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں اگلے دن دوبارہ سے اس حجرے میں سے اسے ملنے کے لیے گئی۔ اس بارے میں نے فہمیدہ کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ عبداللہ کا کہنا تھا یہ بات میرے اور اس کے بیچ میں رہنی چاہیے۔ اس نے مجھے یہ بات بھی اس لیے بتائی تھی کیونکہ فاخرہ نے مجھے ان سب میں شامل کیا تھا اور وہ میرے ذریعے سے اس سے ملنے آئی تھی، ورنہ تو یہ بات کسی کو بھی نہ بتاتا۔ اگلے دن جا کر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں ہر امتحان میں اس کے ساتھ ہوں، تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اس کی محبت کے لیے۔ اگر مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مجھے جو کرنے کے لیے کہے گا میں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اس کی محبت مل جائے۔ عبداللہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس نے مجھ سے یہی پوچھا تھا کہ اگر اس کی محبت اسے مل گئی تو پھر اس کے بعد میرا کیا ہوگا، میری محبت کا کیا ہوگا۔ میں نے یہی کہا کہ میرے لیے یہی سب سے ضروری ہے، میری محبت کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کے ساتھ خوش رہے گا جسے وہ چاہتا ہے، اور پھر محبت میں تو اسی کی خوشی دیکھی جاتی ہے جس سے محبت کرتے ہیں، اپنی خوشی تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے یہی کہا تھا کہ آج رات مجھے خود سے درگاہ پر آنا ہوگا اور وہی
پر جنات کی شہزادی فاخرہ میرے جسم میں جائے گی اور پھر نکاح کے بعد وہ میرے جسم کو اپنی قید سے آزاد کر دے گی، اور پھر وہ بھی جادوگرنی نیلوفر کی قید سے رہا ہو جائے گی، اور وہ دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ وہ عبداللہ کو اپنی دنیا میں اپنے ساتھ لے جائے گی اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میں مکمل طور پر ان ساری چیزوں سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد نہ تو مجھے اس قسم کے خواب تنگ کریں گے اور نہ ہی کوئی پریشانی مجھ تک پہنچے گی۔ لیکن یہ کام جتنا آسان لگتا ہے اتنا آسان نہیں تھا۔ راستے میں مجھے بہت ساری چیزیں روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ اگر تمہیں ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اس کا ساتھ دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے ذرا سا بھی شک تھا یا ذرا سا بھی میرے دل میں کسی چیز کو لے کر خوف یا ڈر تھا تو عبداللہ کا کہنا تھا کہ میں اسے انکار کر سکتی ہوں۔ مجھے پیچھے ہٹنے کا مکمل طور پر اختیار ہے، وہ مجھے مجبور نہیں کرے گا۔ اور پھر میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اس نے مجھے کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اس رات میں اماں ابا کو بتائے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے سفید رنگ کی چادر اپنے اوپر ڈالی تھی تاکہ کوئی اگر پہلی نظر میں دیکھے تو خوف زدہ ہو جائے، یہ سوچ کر کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ مجھے قبرستان کے راستے سے وہاں تک جانا تھا۔ عبداللہ نے میرے ہاتھ میں ایک کنگن پہنا دیا تھا۔ وہ کنگن میری حفاظت کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے پیچھے سے بہت ساری آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کبھی کوئی چیز میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ ان کے چہرے اتنے خوفناک اور بھیانک ہوتے کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو خوف کے مارے زندہ نہ بچتا، لیکن کیونکہ میرے ہاتھ میں عبداللہ کا دیا کنگن تھا، اس کا دیا ہوا کنگن میرے پاس تھا، اسی لیے میں زیادہ خوف زدہ نہیں ہوئی تھی اور اپنے راستے چلتی گئی تھی۔ آخرکار بڑی مشکلوں سے میں درگاہ تک پہنچ گئی تھی اور وہاں جا کر عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ عورت وہاں پر آئی جس نے مجھے یہاں سے چلے جانے کا کہا تھا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ عبداللہ کو فاخرہ کو اچھی طرح سے جانتی ہے کیونکہ وہ دونوں یہاں پر ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن پھر اچانک سے فاخرہ نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس دن اس نے مجھے یہاں دیکھ کر جانے کے لیے کہا تھا کیونکہ نیلوفر یہاں آنے والی تھی۔ اگر وہ مجھے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اپنی قید میں ڈال لیتی اور پھر ساری زندگی میں اسی قید میں گزار دیتی۔ جو بھی خوبصورت لڑکی اس کو دکھائی دیتی ہے اسے اپنی قید میں ڈال لیتی ہے اور اس کی خوبصورتی چرا کر اپنی جوانی برقرار رکھتی ہے۔ اس لیے اس نے مجھے یہاں سے فوراً بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح سے گزری تھی اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوا، کیونکہ میرے اوپر جنزادی فاخرہ نے اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد جب میں نے اپنی ہوش سنبھالے تھے تو عبداللہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ جب عبداللہ کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ شہزادی فاخرہ ہے، ان کا نکاح ہو گیا ہے اور اب وہ نیلوفر کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہے اور یہاں پر موجود ہے، میں نے ایک نظر ہی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، وہ واقعی میں کسی ریاست کی شہزادی لگتی تھی اور وہ واقعی میں عبداللہ کے قابل بھی تھی، لیکن میں صرف اسی ایک لمحے کے لیے دیکھ پائی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ اسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے بھی اسی لیے دکھائی دیتی تھی کیونکہ میرا اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ تھا۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی تھی کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ کا کہنا تھا کیونکہ مجھے عبداللہ سے محبت تھی اور وہ سچی محبت، اسی لیے میں عبداللہ کی محبت کو ایک نظر دیکھ سکتی تھی جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا تھا۔ اسے دیکھنے کا حق تو مجھے بنتا ہی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب شہزادی فاخرہ اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں ہمیشہ کے لیے لے جائے گی اور اس جادوگرنی سے ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے اس معاملے میں ان کا ساتھ دیا تھا جس کے لیے وہ دونوں میرے بہت شکر گزار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ ساتھ ساتھ عبداللہ نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی کہ وہ میری محبت کو قبول نہیں کر سکا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں شہزادی فاخرہ نہ ہوتی تو یقیناً وہ میرا ہی انتخاب کرتا، لیکن اب اس طرح وہ اپنی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے اپنے راستے جانا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں کو رخصت کیا تھا، اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد کبھی کبھار وہ کبھی بن کر کبھی حقیقت بن کر مجھ سے ملنے آتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کبھی ان سے ملاقات نہ ہو پائی تھی۔ دو لوگوں کی محبت پوری ہو گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کی محبت ادھوری رہ گئی تھی۔ میرے اماں ابا نے مجھے بہت کہا تھا کہ
شادی کر لو، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج میں اسی گھر میں موجود ہوں جس میں پہلے رہتی تھی، اور آج بھی کبھی کبھار عبداللہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، اور میں صرف عبداللہ کو ایک نظر دیکھ کر ہی خوش ہو جاتی ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کبھی کبھار مجھے دکھائی دے جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ خوش ہیں۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ یہ ان کی محبت کی داستان تھی جو آج بھی لوگ کبھی کبھار سننے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے یہاں آتے ہیں۔ اسی گھر میں آج بھی روشنی ہوتی ہے، اور اس مسجد میں آج بھی وہی عبداللہ کا کمرہ موجود ہے جہاں پر میں اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ آج بھی اس درگاہ کو اس کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہاں پر محبت کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہیں پر جہاں دو محبت کرنے والے ملے تھے، وہیں پر کسی ایک انسان کو اپنی محبت سے دستبردار بھی ہونا پڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس درگاہ پر آ کر جو بھی اپنی محبت مانگتا ہے وہ اس سے ملتی ہے، اور ایسا ہے بھی، لیکن مجھے میری محبت نہیں ملی تھی، اور یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔